نہ معلوم کہ علماء کرام کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہم تو ملک کے ریاست کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس ملک کے زخمی ہونے پر افسردہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، علماء کو، اور ایسے ایسے اکابر علماء کرام، متبحر علماء کرام جن پر قوم کو اعتماد ہوتا ہے، جن کی آواز کو سنا جاتا ہے۔ حضرت شیخ محمد ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی آواز کو سنا جاتا تھا، لوگ اس پر لبیک کہتے تھے، عوام کی ایک ان سے محبت تھی، ہمارے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی ان سے محبت تھی، ان کی بات کو سنتے تھے اور ان کی بات پر وہ لبیک کہا کرتے تھے۔ وہ ہمارے سرپرست تھے، ہمارے مرکزی شورا کے رکن تھے، لیکن یہاں پر آج ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا ریاست کے حق میں بات کرنا یہ جرم ہے؟ کیا ملک کے تحفظ کے لیے بات کرنا یہ جرم ہے؟ کیا اداروں کے تحفظ کے لیے بات کرنا جرم ہے؟ ہم نے ہمیشہ اصولوں کی بنیاد پر مخالفت کی ہے حکومت کی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے واردات کر کے علماء کی آواز کو دبایا جائے گا، علماء کی آواز کو روک دیا جائے گا، تو یہ ان کی خیام خیالی ہے۔ علماء کی آواز نہ پہلے کوئی دبا سکا ہے، آپ تو آپ ہیں، ان انگریزوں سے جا کر پوچھو کہ جنہوں نے علماء کو خنزیر کے چمڑوں میں بند کر کے شہید کیا تھا، لاکھوں علماء کو شہید کیا گیا، لیکن کسی ایک عالم دین کے متعلق بھی یہ نہیں ہے کہ وہ انگریز کے سامنے سر جھکایا ہو اس نے۔ کسی ایک عالم دین کا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے جبر کے سامنے سر جھکایا ہو۔ تو یہ توقع رکھنا کہ اس طرح کی شہادتیں دے کر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو اپنے نظریات سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔